لڑکے کی ماں جو سب سے غلط کرتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ بھائی لڑکی اپنی پسند کے کپڑے بنا دے. جب آپ نے سب کچھ شروع کی چیزیں ہی اس کے ہاتھ میں دے دی, اب وہ جب خود بنائے گی تو وہ تو شادی کے پہلے دن سے وہ تو وہی پہنے گی نا جو اس نے بنایا اور اس کے دل کو اچھا لگ رہا ہے. اس نے تو وہی پہننا ہے, اس کا ذہن تو وہی رک جائے گا. ہاں لیکن پھر بھی اب جب میری شادی ہوئی تھی تب میرے کپڑے میری نندوں نے بنائے تھے, میری ساس نے بنائے تھے, میں نے خود بنائے تھے. حالانکہ جو شادی کا جوڑا تھا وہ میرے ماموں نے کہا کہ بھائی تم خود بناؤ, تب بھی مجھے کپڑوں وپڑوں کا بہت زیادہ ہوتا تھا. شادی ایک لڑکی کی زندگی کا سب سے بڑا دن ہوتا ہے. اس دن کے کپڑے صرف کپڑے نہیں ہوتے, وہ اس کی خوشی, اس کے خواب اور اس کی یادیں ہوتی ہیں. اگر بہو اپنے پسند کے کپڑے لینا چاہتی ہے تو یہ بدتمیزی نہیں, یہ ایک فطری خواہش ہے. ہاں, ساس کی رائے اہم ہے لیکن فیصلہ چھین لینا محبت نہیں, کنٹرول ہے. جب بیٹی ہو تو کہا جاتا ہے کہ بیٹی ہے, اس کی خوشی دیکھو, اور جب بہو ہو تو کہا جاتا ہے چپ رہو, مرضی مت دکھاؤ. یہ فرق ہمیں سوچنے پر مجبور نہیں کرتا. بہتر یہی ہے کہ ساس اور بہو مل کر انتخاب کرے, کیونکہ رشتہ زبردستی سے نہیں, احترام سے چلتا ہے. یہ جملہ سننے میں بہت سادہ لگتا ہے لیکن حقیقت میں بہت خطرناک ہے, کیونکہ یہ عورت کو سکھاتا ہے کہ اگر تم بولو گی تو گھر خراب ہو جائے گا, اور اگر تم چپ رہو گی تو سب ٹھیک چلے گا. خاموشی وقتی سکون دیتی ہے, مستقل خوشی نہیں دیتی. چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دینا سمجھداری بے شک, لیکن ظلم, بےزتی اور ناانصافی پر خاموش رہنا نہ صبر ہے نہ عظمت. اسلام بھی یہ نہیں سکھاتا کہ غلط پر ہمیشہ خاموش رہا کرے, بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ حق بات حکمت کے ساتھ کی جائے. اچھی بہو وہ نہیں جو سب کچھ سہ لے, اچھی ساس وہ نہیں جو ہر فیصلہ خود کرے. اچھا گھر وہ ہوتا ہے جہاں پسند جرم نہ ہو, آواز بغاوت نہ سمجھی جائے, اور خاموشی خوف کی نہیں سمجھداری کی ہو. یاد رکھیں, گھر عورت کی خاموشی سے نہیں, اس کے سکون سے بستا ہے. اور جو گھر ایک عورت کی خوشی اور آواز سے ٹوٹ جائے وہ گھر پہلے سے ہی کمزور ہوتا ہے. خیال رکھیں.